تو جب پاکستان آپ واپس آئے تھے تو پھر فوری طور پہ سیاست میں آئے یا نہیں؟ جی بالکل، میں پاکستان آئی تھی، سیاست کا تو میں نے نہیں سوچا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں نے پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں آئے تو ہماری ملاقات ہوئی چند ایک اور لوگوں سے، تو ہم نے کہا ایک پریشر گروپ بناتے ہیں. تو ہم نے ایک پریشر گروپ بنایا، اس کا نام رکھا جنا کا پاکستان. اس میں ہمارے ساتھ سمینہ پیرزادہ تھیں، چند ایک اور لوگ بھی تھے ادھر، وہ زرین عزیز ہیں فرسٹ ویمن بینک کی، وہ تھیں، کچھ اور لوگ تھے، کوثر صاحب ہیں ایک بڑے. تو بڑا وہ ہم نے وہ مہینہ 2 مہینے اس میں کچھ کیا، لیکن سمجھ یہ آئی کہ اس سے ہونا کچھ نہیں ہے. سمجھ پھر یہ آئی جب پاکستان کے حالات دیکھے کہ جب تک سیاست میں آپ، کیونکہ فورم پالیٹکس ہی ہے، تو پھر دیکھا کس پارٹی کو جوائن کریں. تو سنا تو ظاہر ہے عمران خان صاحب جب بات کرتے تھے تو وہ مخلص لگے پاکستان کے ساتھ، جو وہ مخلصی مجھے باقی لوگوں میں نظر نہیں آئی. جو نیت ایک ان کی تھی کہ وہ اور ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہتر ہو، اور جو مسائل وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے اور ہیں، تو اس لیے پھر تحریک انصاف جوائن کر لی. تو کس طرح سے عمران خان صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی؟ کیا عمران خان صاحب سے ملاقات پہلے تو یہاں پر کینٹ میں تھا، جو میں کیونکہ کینٹ میں رہتی تھی تو ڈیفینس میں میٹنگز ہوئی، وہاں گئی، وہاں دیکھا، پارٹی کو دیکھا، ان کو بھی دیکھا. اس کے بعد احسن رشید صاحب تھے، ان کے گھر خان صاحب نے آنا تھا، ان کے لان میں ایونٹ تھا، تو وہاں پہ احسن رشید صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لیں مائک اور آپ یو ہینڈل دا ایونٹ. تو وہ میں نے کیا. وہ خان صاحب سے پہلی ملاقات تھی. میری خاصیت یہ ہے کہ میں سوال ایسے کرتی ہوں جو اچھے نہیں ہوتے، لوگوں کو پسند نہیں آتے، یاد بھی رہ جاتے ہیں یار. تو مجھے کچھ یاد ہے کہ اس دن بھی میں نے خان صاحب کو کوئی ایسا سوال کیا جو ان کو پسند نہیں آیا، لیکن بہرحال تو وہ اچھا، بہت اچھی میری انٹری. اور احسن رشید صاحب بہت ہی شفیق اور بہت اچھے آدمی تھے. تو پارٹی سے بھی انٹروڈکشن ہوا، اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے، میں نے تو، مجھے تو نہیں پتا تھا ویمن ونگ ہے اور کوئی، تو میں تو مین پارٹی جوائن کرنا چاہتی تھی، لیکن ان لوگوں کو میری سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا اس کو ویمن ونگ میں بھیج دو، یہ کچھ اور قسم کا نمونہ ہے خاتون. تو انہوں نے مجھے سلونی بخاری تھی، ان کے حوالے کر دیا. پھر میں نے کینٹ میں، ہم نے میاں میر اور یہ سارا صدر کا علاقہ، اس میں ڈور ٹو ڈور جا کے ہم نے گراس روٹ، یہاں پہ تنظیم نہیں تھی، اس کو بنایا. اور ان کے ساتھ پھر ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن جو پارٹی کے ہوئے تھے 2013 میں، اس میں حصہ لیا. لیکن اس سب میں، اس سارے وقت میں تو عمران خان صاحب کی کوئی اتنے زیادہ چانسز نہیں اس طرح سے لگتے تھے کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کی حکومت بنے گی کبھی آگے جا کے. یہ وہ قریب پہنچتے تھے، جلسے اچھے ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں ہیں، موجود ہیں. تو آپ کو کبھی دوسری پارٹی کی طرف سے خیال نہیں آیا، یا آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں چلیں آپ نے جوائن ہی کرنی ہے تو ادھر کریں، وہ پارٹی جہاں پہ فوراً حکومت میں آ جاتے ہیں آپ؟ یہ وہ کبھی سوچا بھی نہیں آپ نے، یہ تھاٹ بھی نہیں آیا؟ میرا نہیں خیال کسی اور پارٹی میں مجھے کوئی اتنی گھاس ڈالتا. اچھا. کیونکہ آپ دیکھیں پارٹیوں کا جو طریقہ ہے اس میں آپ کی یا تو فیملی بیک گراؤنڈ سیاسی ہو، یا آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، یا آپ کا نیٹ ورک ایسا ہو. تو وہ تو تینوں چیزیں ہماری نہیں تھیں. تو آپ کو لگا گنجائش ہی یہاں پہ؟ مجھے لگا اس طرح سے میں نے سوچا ہی نہیں، اتنی سمجھ کہاں تھی. وہ تو اب آپ دیکھتے نا ہائنڈ سائٹ میں پیچھے، تب تو اتنی سمجھ نہیں تھی. تب تو ایک جذبہ تھا، سوشل ورک، کیونکہ میں نے ساری زندگی سوشل ورک کیا. جب میں میڈیکل کالج میں بھی تھی 1988-89 میں، تو اس زمانے میں ہم نے کشمیر ایکشن فورم بنایا تھا. تب وہ ہم نے بڑا اس کے اوپر فنڈ ریزنگ کی تھی لوگوں کو. تو سوشل ورک شروع سے میں کرتی آئی تھی، اور میرا ہمیشہ آئیڈیل ہوتے تھے عبدالستار عیدی. جب میں 23-24 سال کی تھی تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں نے یہ جو ریڑھی پہ بیٹھ کے لوگوں کے جو تدفین اور ان کے کفن، میں نے کہا یہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو بی. تو میرے بڑے بھائی ایک ہی ہیں، انہوں نے مجھے کہا پہلے خود کچھ بن جا پھر ان کاموں کی طرف جائیں. تو اب جا کے مجھے، ویسے میں یہ ریئلائز کرتی ہوں کہ مجھے تب ہی وہ کچھ کرنا چاہیے تھا جو میں کرنا چاہتی تھی، بننے کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے. تو ان 3 سالوں سے پہلے تو بے شمار مرتبہ بڑے ہرڈلز آئے ہوں گے، کبھی آپ کا نام آ رہا ہوگا کسی لسٹ میں، کبھی نہیں آ رہا ہوگا، سیاست چل رہی ہوگی انٹرنل، وہ سارا اس سین کو کیسے دیکھتی رہی ہیں، کیسے برداشت کرتی رہی ہیں، اور کیسے آگے بڑھی ہیں؟ بس جی، میرا خیال ہے کہ میں آؤٹ اسپوکن ہوں، اور میں جس نظریے کے ساتھ آتی ہوں میں اسی کے ساتھ. تو اس وجہ سے ظاہر ہے لوگ پسند نہیں کرتے. سیاست میں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا بغل بچہ بنیں، آپ لابی کا حصہ بنیں. تو ہم تو عمران خان کو دیکھ کے آئے تھے، تو ہم عمران خان ہی کی پارٹی میں تھے، اسی کی لابی میں تھے. کسی دوسرے کی لابی میں گھسنا کچھ
भाता नहीं था दिल को। लेकिन जिस के साथ खान साहब ने ड्यूटी लगाई, जिसको ओहदा दिया, अलीम खान साहब थे, वो लाहौर के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ हमने काम किया और अच्छा काम किया। और मतलब जिसको उन्होंने दिया उसके साथ हमने प्रॉपर पार्टी डिसिप्लिन में काम किया। अब मुझे पता भी नहीं था कि वो असल काम तो वो बंद दरवाज़ों के पीछे होते हैं, जो लिस्टें बनती हैं उन चीज़ों का। मुझे तो 2013 की लिस्ट में भी मुझे नहीं पता था कि किस वक्त जाके लिस्ट में अपना नाम डलवाना है। मुझे तो आखिर में पता चलता था। 2013 की जो लिस्ट थी उसमें शायद 55 पे मेरा नाम था पंजाब असेंबली में, यानी कोई चांसेस नहीं, दूर तक नहीं। और जो 2018 की लिस्ट थी उसमें भी मैं सोई हुई थी। मतलब मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरा नस्बुल ऐन कभी नहीं था कि मैं MP, MNA या सेनेटर, तो सोचा भी नहीं था। मेरा नस्बुल ऐन ये था कि पाकिस्तान में जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको सही सिमत में लेके जाना है। मेरा नस्बुल ऐन तब भी यही था और अभी भी यही है। तो ये 18 में फिर आपकी थोड़ी अपग्रेड हुआ, आपका नाम 55 से 60 पे चली गई, ये अपग्रेड हुआ।